يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة بالصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ حدیث شریف تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے زیادہ افضل ہو؟ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، فرمائیے ایسی کون سی چیز ہے جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا، وفساد ذات البین الحالقہ، اور فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑوں میں صلح کروانا، جو کہ مونڈنے والے ہیں، دین کو مونڈنے والے، دین کو ختم کرنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ صلح کروانا یہ نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز سے مراد یہاں نفلی نماز ہے، ورنہ فرض نماز تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور روزہ بھی ہر ایک کے اوپر فرض ہے، صدقہ بھی یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دین کو مونڈنے والی چیزیں ہیں، تو اگر کوئی انسان نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ افضل کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے درمیان فساد کو، مسلمانوں کے درمیان فتنے کو ختم کروائے اور صلح کروائے، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ یہ عبادت اس وقت انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایک دین کی طلب پیدا ہوتی ہے، تب فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دین کی طلب ہی پیدا نہ ہو تو ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں اس کو بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ جھگڑے بھی کوئی دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جھگڑ لیے، کسی سے صلح نہیں کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ کوئی دین کا حصہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ باہمی جھگڑے، لڑائیاں، یہ دین کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا، ایک اور روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جھگڑے جو ہیں یہ بالوں کو مونڈتے نہیں ہیں بلکہ دین کو مونڈنے والے ہیں، دین کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسندیدہ تھی کہ مسلمانوں کا باہم کوئی جھگڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کبھی نماز جماعت کے ساتھ قضا نہیں فرمائی، لیکن ایک واقعہ آتا ہے روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے میں اتنے مشغول ہوئے کہ نماز نکل گئی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، نماز پڑھائی۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں، خاندانوں میں کتنے جھگڑے ہیں، کسی کی اس سے بات چیت بند ہے، کسی کی اس سے بات چیت بند ہے، کوئی اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، کہنے کو خون کے رشتے ہیں، کہنے کو بڑی قریب کی قرابت داریاں ہیں، لیکن دلوں میں رنجشیں اتنی ہیں، دلوں میں نفرتیں اتنی ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ اور ہم لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور کر رہے ہیں، حالانکہ یہ رشتہ داریاں، یہ قرابت داریاں، خاندانی تعلقات، بعض لوگوں میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی لیکن آباء و اجداد سے تعلقات چلے آ رہے ہیں، خاندان کے دوسرے خاندان سے، ان کے بڑے ہمارے بڑوں سے ملتے تھے، ان کے بعد والے بچے بعد کے بچوں سے ملتے تھے، اب کسی بات کے اوپر ایک بات ہو گئی سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ تعلق جوڑنا مشکل کام ہے، توڑنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ ہم سے نہیں ملتا ہم بھی نہیں ملتے، یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی تو قدم اٹھانا پڑے گا۔ آج ہر گھر میں جھگڑا ہے، آپ دیکھیے رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں اس وجہ سے۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے اتنے حقوق فرمائے، اپنے جاننے والوں کے اتنے حقوق فرمائے کہ ان کے لیے عیادت کرو، ان کے ہاں تعزیت کرو، ان کی خبرگیری کرو، کیا کیا نہیں فرمایا۔ لیکن آج گھر گھر جھگڑا ہے، گلی گلی جھگڑا ہے، اور اس کو ختم کرانے کے لیے لوگ کوشش بھی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دین کو کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ خاندانی اختلافات، لڑائی جھگڑے، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بہت اسباب ہیں، ان خاندانی رکاوٹوں کے، جھگڑوں کے، تعلقات سے دوری کے۔ ایک ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے تکبر۔ تکبر کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنا ایک معیار مقرر کر کے بیٹھا ہوا، ایک اپنا اسٹیٹس اس کے ذہن میں کہ میں ایسا ہوں، میرے ساتھ دوسرے کو برتاؤ ایسا کرنا چاہیے۔ کوئی داماد ہے کسی گھر کا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، اب سسرال والے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، اب وہ اس کے اوپر لڑتا ہے، اس کے اوپر جھگڑتا ہے، کبھی بیٹی کو بیوی کو ستائے گا، کبھی ساس سسر کو ستائے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، اس لیے کہ اپنے ذہن میں وہ اپنا ایک خاکہ بنا چکا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کے دوسرے لوگ ہیں، یہ جملہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، بڑا چلتا ہوا جملہ ہے کہ بھئی جیسا اس نے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اب اسی بنیاد پر جھگڑے، وہ ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے اس کا اتنا اکرام کیا، وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اب جھگڑے۔ بھئی اکرام اس لیے کیا تھا کہ دوسرا تمہارا اکرام کرے گا، کسی مہمان کی تواضع اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو اس کا بدلہ چاہیے تھا، کسی کے گھر میں ایک تحفہ اس لیے لے کر کوئی انسان گیا تھا کہ اس تحفے کے بدلے میں اس کو اچھے تحفے کی توقع تھی۔ یہ تو برابری ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصی بالمکافی، وہ انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کرتا ہو۔ برابری کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ گیا، ایک مرتبہ یہ آیا، اس نے جیسا تحفہ دیا اس نے بھی ویسا تحفہ دے دیا، جیسا اس نے کیا اس نے ویسا کر دیا۔ فرمایا یہ صلہ رحمی کہاں ہے؟ فرمایا صلہ رحمی اس کا نام ہے کہ کوئی انسان صلہ رحمی کرے، قطع رحمی کرے، کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک گھر والوں کا تعلق ہے، قریبی رشتہ دار، ان کا ملنا ملانا رکھ رکھاؤ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے صلہ رحمی، کہ دوسرا قطع رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔
فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ایسی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے ہاں کتنے جھگڑے اس بنیاد پر ہیں، کتنی ناچاقیاں اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ اس نے ہم نے جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا اس نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. یہ آپس کے تعلقات میں یہ ہے تکبر، یہ ہے بڑائی اپنے دل کے اندر کہ میں اتنا اونچا ہوں، میں اتنا بلند ہوں کہ دوسروں کو میرا یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا، یہ انتظام کرنا چاہیے. جب تک یہ تکبر رہے گا تبھی گھروں میں محبتیں قائم نہیں ہوتی. کسی کے ڈر سے کسی نے تواضع کر لی کہ وہ برا مان جائے گا تو یہ کیا عزت ہوئی، یہ کیا عزت افزائی ہوئی. عزت افزائی تو اس کو کہتے ہیں جو انسان دل سے کر رہا ہو، کسی کا خیال، کسی کی تواضع، کسی کے ساتھ محبت کا برتاؤ جو دل سے ہو وہ ہے عزت افزائی. دل سے اس وقت ہوگی جب دل میں عزت پیدا ہوگی. دل میں عزت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے. محض لڑائی جھگڑا کروا کر آپ نے اپنی تواضع کروا لی، یہ کوئی عزت افزائی ہے؟ یہ تو کوئی عزت افزائی نہیں ہے. ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول عجیب لکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آج گھر گھر جھگڑے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ جیسا برتاؤ ہم نے کیا تھا ویسا برتاؤ وہ نہیں کرتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک اس لیے مت کرنا، اس نیت سے مت کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا یا کرے گا، بلکہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کرو، یہ سوچ کر کرو کہ یا اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا تعلق دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میں اس لیے اس کا اکرام کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک حق رکھا ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حق رکھا ہے. اس حق کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ایک عزت کا معاملہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی مقصد کے بغیر، دنیا کے کسی لالچ کے بغیر، دنیا کے کسی رسم و رواج کے بغیر، محض اللہ تعالی کے خاطر تم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حسن سلوک ہے جس پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس نیت سے کرو کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ اللہ کا حکم. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، شادیوں میں، دعوتوں میں جانا، اپنے عزیزوں کے ہاں، دوستوں کے ہاں ہوتا ہی ہے، لازمی حصہ ہے انسان کی زندگی کا. ایک نیت یہ ہے کہ جی میں کسی کے ہاں شادی میں جا رہا ہوں اس نقطہ نظر سے کہ وہ بھی میرے ہاں شادی میں آیا تھا، میں نے جب اس کو بلایا شادی میں تو وہ بھی ہمارے گھر آیا، لہذا میں بھی جا رہا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا. ایک نیت انسان کی یہ ہے. اور ایک نیت یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، خاندان میں تو تقریبات میں آنا جانا پڑتا ہی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے مجھ کو بلایا، میں اس لیے جاتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے صلہ رحمی رکھی ہے، رشتہ داروں کا حقوق رکھے، اس لیے میں شادی میں جا رہا ہوں. کوئی دنیا کی غرض نہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ برا مانے گا، یہ بھی نہیں کہ وہ شکایت کرے گا، یہ بھی نہیں کہ وہ بھی ہمارے ہاں آتا تھا، یہ بھی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ کرتے تھے، کچھ نہیں. بس یا اللہ آپ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں شادی. صلہ رحمی ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا یہ دین کا حصہ ہے. رشتہ داروں کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کا خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی تکلیف کا موقع آ گیا تو ان کو پوچھنے جانا یہ دین کا حصہ ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں. اب فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو تم اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہے. تو فرماتے اللہ تعالیٰ اس شادی میں شرکت کو، تقریبات میں شرکت کو، یا کسی کے ہاں کوئی تکلیف کا موقع ہے اس کے ہاں شرکت کو پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اب یہ پورا کام دین کے لیے ہے. اور فرمایا کہ جو حقوق جو شکایت دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو حقوق اس نے ادا کرنے تھے دوسرے آدمی نے، جو دوسرا آدمی آپ کا حق ادا کرتا، اس حق کے لیے تم اللہ سے مانگو، ان مخلوق سے مت مانگو. تم کہو کہ یا اللہ یہ حق وہ جو میرا ادا کرتا ہے اب اس کو میرا حق دلوا دیجیے، مگر اس سے مت کہو، انسان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس سے کیوں مانگتے ہو؟
آپ دیکھیے ہے چھوٹی سی بات کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائیں، اس لیے جائیں کہ وہ ہمارا حق، ایک حق ہے اللہ نے رکھا ہے، وہ ہمارا حق ادا نہیں کرتا، ہم اللہ سے مانگے اپنے حق کے لیے، اس سے کیوں مانگیں؟ کس بات پر موڈ خراب کریں؟ کس بات پر ہم لڑائی کریں؟ کس بات پر ہم جھگڑا کریں اس سے؟ یہ ہے اصل بات کہ اگر انسان اس لیے جاتا ہے، اس لیے کرے، تو دیکھیے کتنے سارے لڑائی جھگڑوں کی بنیادیں ختم ہو جائیں ہمارے خاندانوں سے۔ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر خاندانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، برادریوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ان سے نمٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ فرماتے جب تک 2 شرطیں نہیں ہوں گی تبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، تبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ آپ تجربہ کر لو، اس کا تجربہ ہمیں آئے دن ہوتا رہتا ہے اپنے دارالعلوم میں۔ جو خاندان آتے ہیں لڑائی جھگڑے کو اپنے قضیے لے کر، ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ ہمیشہ یہ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 2 شرطیں نہ ہو، آپ بڑے سے بڑے آدمی کو بیچ میں ڈال لو، کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا ملفوظ ہے، فرماتے 2 شرطیں ہیں، ایک ہے تواضع اور دوسرا ہے ایثار۔ تواضع کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو تم کمتر سمجھو، نیچے ہو کر بات کرو تو جھگڑے ختم ہوں گے، ورنہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تواضع۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو انسان اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ شاعر کہتا ہے کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ انسان چاہے کہ جھگڑے ختم ہو، تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو نیچے کر لو، دوسرے کی بات مان لو، یہ کرو گے اتحاد ہو جائے گا۔ اور فرمایا حضرت مہاجر مکی حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہ دوسری چیز ہے ایثار۔ ایثار کے معنی آتے ہیں کہ خود قربانی دے دو، خود تکلیف برداشت کر لو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا دو۔ اور قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے بارے میں ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مہمان ہیں، آئے ہیں اچانک، تو کوئی ہے کہ ان کی کچھ خاطر مدارات کرے، کسی کے گھر میں کچھ تھا نہیں خدمت کے لیے۔ ان صحابی نے اپنے گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مہمان آئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم ایک آدمی کا کھانا ہے، یا تو آپ کھانا کھا لو یا وہ کھانا کھا لے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مہمان کو بلا لاتا ہوں، میں خود نہیں کھانا کھاؤں گا۔ یہ مہمان کو بلانے چلے گئے وہ صحابی، مہمان آ گئے تو انہوں نے چراغ گل کر دیا، اندھیرا کر دیا کمرے میں، اور اس کے ساتھ کھانے میں بیٹھ گئے، اور اپنا ہاتھ کھانے تک لے جاتے میزبان صحابی اور منہ تک لے کر آتے تھے خالی۔ وہ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں میرے ساتھ، تو مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ ایثار کرتے ہیں، ان لوگوں کے خاطر اپنے آپ کو قربانی میں ڈالتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرتے ہیں، اگرچہ خود تکلیف میں کیوں نہ ہو، ولو کان بہم خصاصہ، خود تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ ان کی یہ صفت بیان فرمائی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاندانوں میں تعلقات چاہتے ہیں، اگر آپ خاندان کے اندر محبت پیار چاہتے ہیں، جھگڑے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو اس کی 2 شرطیں ہیں، ایثار اور تواضع۔ اس کے بغیر جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ کوئی یہ چاہے کہ میری بات قبول ہو جائے اور میں دوسروں کی بات نہ مانوں، میری ہر بات مانی جائے، دوسرے کی کوئی بات نہ مانی جائے، تو یاد رکھیے اس سے جھگڑا بڑھے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں،
محبت پیار کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، کبھی اللہ نے موقع عطا فرمائے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔